اسلامک ٹیچر کے معزز دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس پتھر کے بارے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام طور پر دستور تھا کہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کے اس بے حیائی اور سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں اور یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے بدن ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے آپ کبھی برہنہ ہو کر غسل نہیں فرماتے۔ اور ظالموں نے اس تہمت کو اس قدر اعلان اور چرچا کر دیا کہ ہر کوچہ بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب ناظم پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا۔ آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج غم کو کیسے گوارا فرماتا، اور اپنے برگزیدہ رسول پر ایک عجیب تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں گر کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ اللہ رب العزت نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا۔ بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے۔ آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم سے زیادہ روشن اور آشکار ہو گیا، اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے آپ نے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سراپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے، سو بھی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال سے اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عالم انسانیت میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہیں۔ یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تھا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اسی پتھر کا ایک دوسرا معجزہ اگر آپ اس کا ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔